اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح آدھا ایمان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ ایک کنوارا آدمی خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ ایمان کے کامل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق و فرائض کو ادا نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔ 5 وصیتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کرو۔ نمبر 2، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی مر جائے تو اسے کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ نمبر 4، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 5، جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ خوش قسمت انسان، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کسی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے۔ وہ 5 چیزیں درج ذیل میں ہیں۔ شکر کرنے والی زبان، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آج تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت تو گر جاتے ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، زبان نہیں گھستی۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کھائے اسی کے گیت گائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی دل، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد رہتی ہو وہ نعمت عظمہ ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند عقل ہوتی ہے۔ نمبر 4، وطن کی روزی، یہ ہے بڑی نعمت ہے۔ مثل مشہور ہے، وطن کی آدھی پردیس کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، نیک بیوی، یعنی ہمدم و ہمساز نیک تو ہو تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو یہ 5 نعمتیں نصیب ہوں وہ یوں سمجھے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اہمیت نکاح، یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں۔ شرع شریف نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان گناہوں بھری کے زندگی گزارے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا اگر تم چاہتے ہو اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شرع شریف نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرائطیں منوا سکے، لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دے گا تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔ شرع شریف نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی ہیں۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے
والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق مہر نہ ہی لکھوائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ذمہ داری جو ہوتی ہے اسنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ مہر فاطمی یعنی سیدہ فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو حق مہر نبی علیہ السلام نے ادا فرمایا اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ مہر مثل لڑکی کی قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، ان کو برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ لڑکی کی دانشمندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے 3 آپشن دیے ہیں، اس میں سے کسی ایک کو ناپسند کر لیں، اس سے سنت کا ثواب ملے گا۔ نکاح کے وقت حق مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہو گیا ہے، معجل ہوگا۔ عجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، عجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے، خاوند نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم معجل ہے، اس کا مطلب ہے ادن الطلب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں اگر کوئی بیوی حق مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی رو سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ شریعت نے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نکاح کی تشہیر کرو، سنت یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے مجمع میں نکاح کریں یا کوئی اور بڑا مجمع ہو اس وقت نکاح کریں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بلائیں تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔